آج کی اس خوشگوار صبح میں آپ سب کو میرا سلام۔ آج کے اس خوبصورت دن اور سہانی صبح میں ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب معمول ہم اپنے دن کا آغاز خدائے بزرگ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کریں گے۔ خدا کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ہم خدا کے بندے کے وسیلہ سے خدا کا کلام سنیں گے۔ میرے ساتھ نکالیے گا زبور 22 اور اس کی 3 آیت سے لے کے 5 آیت تک۔ کوئی بھی بھائی یا بہن پڑھنے میں رہنمائی کرتے ہیں۔ لیکن تو قدوس ہے، تو جو اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہے۔ ہمارے باپ دادا نے تجھ پر توکل کیا، انہوں نے توکل کیا اور تو نے ان کو چھڑایا۔ انہوں نے تجھ سے فریاد کی اور رہائی پائی، انہوں نے تجھ پر توکل کیا اور شرمندہ نہ ہوئے۔
آمین۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ ابھی جو حوالہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، جس طرح سے ہم نے شروع کیا ہے کہ ہم زبور 22 میں سے کچھ پیغامات سیکھ سکیں، خاص طور پر مصلوبیت کے تعلق سے، کہ اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ جو مسیح کی مصلوبیت ہوئی اس کے کئی سارے واقعات، کئی ساری باتیں اس زبور میں سے ہمیں ملتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک جو ایماندار ہے یہ اس کی دعا کی بھی عکاسی کرتا ہے زبور، کہ کس طرح سے ایک ایماندار یہ نہیں کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے مشکلات کی وجہ سے، مصیبتوں کی وجہ سے پریشان نہیں ہوتا، وہ پریشان ضرور ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کا بھروسہ، اس کی امید خدا میں رہتی ہے، اور وہ خدا ہی کے حضور سے تسلی حاصل کرتا ہے۔ جیسے ہم نے کل کچھ آیات پر غور کیا تھا، ہم نے 2 آیات پڑھی جن میں ہمیں ایسے معلوم ہوا کہ جیسے کوئی شخص گلہ کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ سیکھا کہ اس پورے زبور کا جو مضمون ہے، جو ہمیں یہ بتاتا اور سکھاتا ہے کہ یہودی قوم کے اندر اس کو تسلی کے لیے استعمال کیا گیا۔ جب کوئی شخص یہ محسوس کرتا کہ مجھے تسلی کی ضرورت ہے، یا کوئی شخص اس جہاں سے کوچ کرنے والا ہوتا تھا، تو وہ اپنے آپ کو یہ بات سکھانے اور سمجھانے کے لیے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، وہ اس زبور کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو انہی میں سے آگے ہم نے کچھ آیات کی تلاوت کی ہے، 3 آیت سے لے کے 5 آیت تک، جن میں وہی شخص کے جو پچھلی 2 آیات میں ایسے جیسے گلہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شکوہ کرتا ہے، وہی شخص خدا کی تعریف کرتا اور گزرے واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بھئی خدا بھلا ہے۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ لکھا ہے لیکن تو قدوس ہے، کہ تو پاک ہے۔ پھر اس کے بعد تو جو اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہے، وہ ایک صفت بتا دیتا ہے کہ جب بھی بنی اسرائیل کے لوگ، یہودی لوگ گزرے زمانوں میں حمد و ثنا کرتے رہے، تو جب بھی وہ حمد و ثنا کرتے تھے تو ان کے سامنے تخت نشین ہو جاتا تھا۔ تو اس نے ایک عادت کے ذریعے سے خدا کے بارے میں یہ بتا دیا، جیسے ہمیں نئے عہد نامے میں بھی الفاظ ملتے ہیں کہ جہاں 2 یا 3 شخص میرے نام سے جمع ہوں، میں ان کے بیچ میں ہوں گا، میں ان کے درمیان میں ہوں گا۔ تو وہی چیز ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہے کہ وہ گزرے زمانے میں تجربات کے ذریعے سے یہ بیان کرتا ہے کہ جب کبھی اسرائیل کے لوگ حمد و ثنا کے لیے جمع ہوئے تو ان کے درمیان رہا، تو وہیں پر تخت نشین ہوا، تاکہ تو ان کی پرستش پر، ان کی حمد پر، ان کی تمجید پر اور ان کی دعاؤں پر، ان کی عرضوں پر اپنے کان لگا سکیں۔ پھر اس کے بعد 4 آیت میں لکھا ہے، ہمارے باپ دادا نے تجھ پر توکل کیا۔ یہاں پر وہ بتاتا ہے کہ ہمارے باپ دادا، حالانکہ سارے نہیں تھے، لیکن پھر بھی وہ اس میں سے ایک پازیٹیو حصے کو نکال کر وہ یہ بیان کرتا ہے کہ ہمارے باپ دادا نے تجھ پر توکل کیا۔ انہوں نے کسی بت پر توکل نہیں کیا، کسی انسان پر توکل نہیں کیا، انہوں نے تیری ذات پر توکل کیا، اور اس توکل کا ان کو فائدہ کیا ہوا؟ مرقوم ہے، انہوں نے توکل کیا اور تو نے ان کو چھڑایا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک شخص مایوس بھی ہو، ایک شخص دکھی بھی ہو، ایک شخص تکلیف کے اندر بھی ہو، لیکن پھر بھی وہ گزرے وقت کے ایسے واقعات کو یاد کر کے کہ جن میں خدا ان کے ساتھ رہا، جن میں خدا نے ان کو چھڑایا، جن میں خدا نے کسی کے توکل کرنے کی وجہ سے اس کو آزادی بخشی ہو، نجات بخشی ہو، ان واقعات کو یاد کر کے وہ اپنے آپ کو انرجی دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو ایک طرح سے قوت دیتا ہے، تاکہ اس مشکل وقت میں وہ پورے ایمان پر قائم رہتے ہوئے اپنی جان دے سکے، وہ ایمان میں قائم رہ سکے۔ تو انہی واقعات کے ذریعے سے وہ خود کو انرجائز کرتا ہے، خود کو انرجی دیتا ہے۔ پھر آگے مرقوم ہے 5ویں آیت میں، انہوں نے تجھ سے فریاد کی اور رہائی پائی۔ جب کوئی بھی گزرے زمانے میں تاریخ کے لحاظ سے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ جب کبھی کسی نے ایسا کیا کہ اس نے تیرے سامنے فریاد کی تو تو نے اس کو رہائی دی، اس طرح سے وہ اور زیادہ اپنے آپ کو خدا میں مضبوط کرتا ہے اور اپنا ایمان مضبوط کرتا ہے کہ اگر انہوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے فریاد کی اور رہائی پائی،
اگر میں ایسا کروں گا یا میں ایسا کر رہا ہوں تو میں بھی رہائی پاؤں گا۔ جیسے ہم دعا کرتے ہیں تو ہم بھی بائبل کے کئی ایسے حوالہ جات لے کر، کئی ایسی باتیں لے کر ہم یہ کہتے ہیں کہ تو نے اپنی قوم کو ملک مصر میں سے نکالا، تو نے اپنے لوگوں کو برکت بخشی، تو نے اپنے لوگوں کو نجات بخشی، تو نے اپنے پاک لہو سے لوگوں کو نجات بخشی، تو نے ہمارے لیے جان دی۔ کئی ایسی باتوں کا ذکر کر کے ہم خود کو ایمان سے بھرپور کرتے ہیں۔ ہم خود کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں، جیسے ہمیں زبور میں بھی یہ چیز ملتی ہے، تو آنکھ ہے میری جان، یعنی زبور میں ایسے جیسے خود ہی سے بات کرتے ہوئے خود کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی خدا نے ہمارے لیے یہ بھی کیا، خدا نے ہمارے لیے یہ بھی کیا، خدا نے ہمارے لیے یہ بھی کیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کی مثال دے کر کہ جب کبھی کسی نے فریاد کی تو خدا نے اس کی سنی، اس کو رہائی بخشی، اور وہ ایمان جو وہ خدا کی ذات پر رکھتا رہا اس کے مطابق اس کو نجات بخشی۔ تو وہی چیز ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے۔ آگے مرقوم ہے، انہوں نے تجھ پر توکل کیا اور شرمندہ نہ ہوئے۔ اب یہاں پر آ کر وہ اور زیادہ ایمان کے ساتھ یہ بات کہتا ہے کہ جس کسی نے بھی اس وقت میں تجھ پر توکل کیا وہ شرمندہ نہیں ہوا۔ اس کا مطلب کہ وہ خود کو یہ بتا رہا ہے، وہ خود کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اگر وہ شرمندہ نہیں ہوئے تو میں بھی شرمندہ نہیں ہوں گا۔ اگر انہوں نے رہائی پائی ہے تو اس کا مطلب میں بھی رہائی پاؤں گا۔ اگر انہوں نے نجات پائی ہے تو میں بھی نجات پاؤں گا، کہ میرا خدا مجھے بالکل بھی نہیں چھوڑے گا۔ لیکن پھر بھی ہمیں یہاں پر الفاظ نظر آتے ہیں، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ ایک نیچرلی بات ہے کہ جب آپ دکھ میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، تو آپ کا رونا بھی بنتا ہے، آپ کا گلے کرنا بھی بنتا ہے، آپ کا شکوے کرنا بھی بنتا ہے، لیکن ان کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ نے خدا کو چھوڑ دیا یا خدا نے آپ کو چھوڑ دیا، کیونکہ تکلیف میں یہ چیز ایک کامن چیز ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں پر ایک گیت گایا جاتا ہے کہ جس میں ہم کہتے ہیں، ہنس ہنس جام شہادت پیتا۔ ہم سیمنری میں جب کبھی یہ گیت گایا کرتے تھے تو ہمارے ایک پروفیسر تھے جو جرمنی سے تھے، تو وہ جب ختم ہو جاتا گیت تو اس کے بعد جب کلاس شروع ہوتی تو پہلے وہ ایک بڑا کہا لگاتے اور اس کے بعد یہ کہتے مجھے اس گیت کی صرف سمجھ نہیں آئی کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہنس ہنس جام شہادت پیتا، کہتے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص دکھ کے اندر بھی ہے، تکلیف کے اندر بھی ہے، وہ لوگوں کا ظلم بھی سہ رہا ہے، مار بھی کھا رہا ہے، وہ ہنس کیسے سکتا ہے؟ کہتا ہے آپ کے لیے اور میرے لیے سب سے بڑی مثال جو ہو سکتی ہے وہ خدا میں یسوع مسیح کی ہو سکتی ہے، کہ اتنی جانکنی کی حالت ہے، اتنی دکھ کی حالت ہے کہ اس کے جو بہہ رہے ہیں اس میں خون بھی شامل ہو گیا، اتنی تکلیف ہے، اور آپ کہتے ہیں ہنس ہنس جام شہادت پیتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے اب گاتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن جس کسی دن آپ کو ایسی صورتحال کا سامنا ہوا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے ہنس کے جان دی جاتی ہے۔ تو واقعی یہ حقیقت ہے کہ جان دینا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم اگر کچھ مشکلات کا ہی شکار ہو جائیں تو ہم بہت کچھ بولتے ہیں، ہم بہت کچھ کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں کیا دیا، خدا نے ہمارے لیے کیا، کئی گلے کئی شکوے کرتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہم نے خدا سے سیکھا ہوتا ہے، خدا کے گھر سے ہم نے سیکھا ہوتا ہے، اس کے کلام سے ہم نے سیکھا ہوتا ہے، وہ باتیں ہماری مدد کرتی ہیں، اور انہی کے ذریعے سے ہم ان باتوں کو دہرا کر مثالیں دے کر اپنے آپ کو کہ فلاں شخص کے ساتھ یہ ہوا، خدا نے اس کی مدد کی اور وہ بچ گیا، فلاں شخص کے ساتھ یہ ہوا، خدا نے اس کی مدد کی اور وہ بچ گیا، فلاں شخص کو خدا نے زمین سے اٹھایا اور عرش پر بٹھا دیا، اس کو برکت بخشی اور اپنے جلال کے لیے اس کو استعمال کیا۔ یہی اس زبور کا پیٹرن ہے جو سیکھنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے، کہ اگر کبھی ہم گلہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، پھر بھی اس گلے اور شکوے کے اندر بھی ہمارے اندر خدا کی محبت موجود رہتی ہے۔ جیسے ہم اکثر رشتہ داریوں کے دوران بھی یہ کہتے ہیں کہ بندہ گلہ شکوہ بھی اتنا کرتا ہے جتنا پیار ہوئے، جتنا پیار نہیں اتنا گلہ شکوہ بھی کون کرتا ہے، اور اگر کبھی ایسے الفاظ نکلتے بھی ہیں تو ان میں بھی ہماری محبت جو خدا کے ساتھ ہوتی ہے اسی کی وجہ سے ہم کرتے ہیں، اور یہاں پر بھی جو ایک ایماندار ہے وہ یہی کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ خدا آج کے کلام کے وسیلے سے ہمیں بہت برکت اور ایمان بخشے۔ یقیناً آپ سب نے
کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہوگی۔ آئیے ہم کلام مقدس کے لیے اور ساری عبادت کے لیے شکر گزاری کریں گے، اور یہاں موجود لوگوں کے لیے اور آن لائن سننے اور دیکھنے والوں کے لیے دعا کریں گے اور برکت چاہیں گے۔ بزرگ آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے دن، اس وقت اور اس لمحے کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا، کہ ہم تیری حمد کریں، تمجید کریں اور تیرے نام کو دھن باد کہیں۔ شکر گزاری کرتے ہیں آج کے خوبصورت کلام کے لیے جو ہماری ضرورت کے مطابق ہمیں بخشا گیا۔ دعا ہے کہ یہ پھلدار ثابت ہو اور ہم 30 گنا، 60 گنا اور 100 گنا پھل لانے والے ہوں۔ شکر گزاری کرتے ہیں عبادت میں شامل تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے تیری حضوری میں آنا اہم سمجھا۔ ان سب کے لیے تیری برکت، سلامتی اور ایمان میں بڑھوتری کی دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح شکر گزاری کرتے ہیں ان سب بہن بھائیوں، بچوں اور بزرگوں کے لیے جو آن لائن اس عبادت میں شامل ہوں گے۔ ان سب لوگوں کے لیے تیرے حضور سے برکت، سلامتی اور ایمان افروزی کی دعا کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں ان سب لوگوں کے لیے جو بڑے ایمان کے ساتھ اس عبادت میں شامل ہوئے تاکہ اپنی بیماری، کمزوری سے نجات پا سکیں، اور اسی طرح آن لائن بھی جو ایمان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں وہ شفا پائیں اور تیرا یسوع نام ان سب کی زندگیوں میں عزت اور جلال پائے۔ فضل بخشنا کہ ہم کل کے دن بھی اس عبادت میں شامل ہو کر تیرے حضور سے برکت، سلامتی اور شفا پا سکیں۔ آمین۔ یقیناً آج کی یہ عبادت آپ کے لیے بابرکت رہی ہوگی۔ اجازت چاہیں گے۔ مسیح میں آپ سبوں کو سلام۔